کویسچن کیا کہ میں نے تو اس کو ادھار لوٹانے لگا تو مجھے گمان تھا کہ یہ 2 لاکھ ہیں لیکن 1 لاکھ دے دیے. اسے گننے کو کہا, اس نے کہا ٹھیک ہے. تو میں نے پھر قسم کھا لی کہ یہ میں نے وہ بعد میں اس نے جب گنا تو 1 لاکھ, تو میں نے قسم کھائی کہ نہیں 2 لاکھ دیے تھے. بعد میں منکشف ہو گیا. تو یہ جو نادانستہ طور پہ جھوٹی قسم نکل گئی, اس کے بارے میں کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں, سورہ بقرہ میں اللہ نے واضح طور پہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تمہاری لغو قسموں پر تمہاری گرفت نہیں فرمائے گا. تو لغو قسمیں میں ایک قسم یہ بھی بیان کی ہے کہ ایک آدمی کوئی ماضی کے بارے میں خود کو سچا سمجھ کے قسم کھائے, لیکن بعد میں پتہ چلے کہ حقیقت حال تو اس کے خلاف تھی. تو چونکہ قصد و ارادہ جھوٹ بولنے کا نہیں ہے, اس لیے اس پر کوئی گرفت نہیں ہوگی آخرت میں. جیسے آپ کا کیس یہ یوں کر لیں کہ آپ بچہ جیسے گھر سے باہر نکلا تو اندر والد صاحب تھے, کسی نے پوچھا والد صاحب کہاں ہیں, تو اس نے کہا کہ خدا کی قسم گھر میں ہیں, لیکن والد صاحب اس سے پہلے پچھلے دروازے سے باہر چلے گئے تھے. تو یہ تو اپنی دانش میں سچ کہہ رہا ہے. جا کر دیکھا تو والد صاحب نہیں ہے, تو بظاہر تو اس خبر کا جھوٹ ہونا ثابت ہوا, لیکن اس پہ گرفت نہیں ہوتی ہے کیونکہ ایک شخص نے اپنے آپ کو سچا سمجھ کر اور سچ ہی بولا, لیکن وہ نکل آیا جھوٹ. تو اس لیے آپ کی کوئی گرفت نہیں ہے اللہ کی بارگاہ میں, مطلب آپ کی انشاءاللہ آخرت میں کوئی گرفت نہیں ہوگی. لیکن ہمیشہ پہلے یہ چیزیں دیکھ لیا کریں تو بہتر ہوتا ہے. اگر لاکھ دوست نے کہا تھا ٹھیک ہے سامنے گنوائیں, یہ بعد میں جھگڑے ہوتے ہیں اور یہی دوستیاں خطرے میں پڑ جاتی ہیں, یہی رشتے ٹوٹ جاتے ہیں بعض اوقات. ایک تو ہم لکھت پڑھت کبھی بھی نہیں کرتے ہیں, ہم کہتے ہیں نہیں سامنے والا برا مان جائے گا, بڑی بے مروتی کی بات ہے. 1 منٹ کے لیے مروت کو سائیڈ میں رکھ کر جب بھی آپ ادھار دیں یا ادھار لیں, ایک ریٹن مطلب کم از کم چلیں اسٹامپ پیپر نہیں تو کسی کاغذ پہ لکھ کر اس کو دیں, سائن وائن کر لیں, اس پہ اگر گواہ بنا لے بہت اچھا ہے, ورنہ کم از کم یہ لکھت پڑھت ہونی چاہیے, ورنہ بعد میں مسائل ہوتے ہیں. میں نے دیکھا ہے کہ قرضہ لے لیا اور پھر انتقال ہو گیا اور گھر والوں کو بتایا نہیں کہ میں نے قرضہ لیا, اور وہ شخص کی رسائی نہیں ہوتی بعض اوقات. وہ والد صاحب مقروض چلے گئے, اور اگر قرض دار مقروض فوت ہو اس کی روح جنت میں نہیں جا سکتی. سرکار نے فرمایا کہ مرنے کے بعد شہید سیدھا جنت میں جاتا ہے, یعنی اس کی روح جنت میں جاتی ہے سوائے اس کے کہ جس پر قرض ہو. تو یہ جب شہید کے لیے معاملہ, تو آپ بتائیں عام آدمی کے لیے کتنا ہوگا. اس لیے احتیاط کیا کریں. یہ کہتے ہیں کہ بعض ملکوں کے لوگ مغرب کی جانب رخ کر کے نماز پڑھتے ہیں, بعض دوسرے رخ کر کے نماز پڑھتے ہیں, تو کیا حکم ہے, یہ کیوں ایسا ہوتا ہے؟ دیکھیں مسئلہ یہ کہ جیسے فرض کر لیں کہ زمین ہے, اس کی سطح ہے, اس کے اوپر کعبۃ اللہ ہے, کچھ کعبہ کے یہاں رہتے ہیں, کچھ اس طرف رہتے ہیں, کچھ اس طرف, کچھ اس طرف. تو لازم بات ہے کہ چاروں جو ہیں آپ کو ایسے لگے گا کہ یہ اس طرف رخ کر کے نماز پڑھ رہے ہیں, یہ اس طرف, یہ اس طرف, یہ اس طرف. تو اس وجہ سے بعض اوقات رخ ایسا ہوتا ہے کسی کا اپنا علاقائی کہ جب وہ کعبۃ اللہ کی سمت کا تعین کرتے ہیں تو کسی کا شمال کی یعنی مشرق کی طرف ہوتا ہے, کسی کا مغرب کی طرف ہو جاتا ہے. سوری. ایک یہ کہتے ہیں کہ کسی اخبار کی بکلیٹ پر غیر مسلمین جس کی پوجا کرتے ہیں اس کی فوٹو ہو اور اس پہ کوئی منتر وغیرہ بھی لکھا ہو جو کفریہ کلمات پر فرض کرنے مشتمل ہے, تو ایسی بکلیٹ کے اندر اپنی شاپ یا بزنس کا ایڈ دینا کیسا ہے؟ دیکھیں اس میں سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ جب کسی کی کوئی مذہبی علامت ہو, کوئی مذہبی شعار ہو, مذہبی تعلق ہو, ایک مسلمان کو حتی الامکان اس سے ذرا علیحدہ رہنا چاہیے, کیونکہ جب آپ علیحدہ ہوں گے تو آپ کی آنے والی نسلیں بھی ایک فاصلہ رکھیں گی. میں کسی مذہب کو حقیر کرنے کو نہیں کہہ رہا ہوں, کسی مذہب سے تعلق رکھنے والے کو کے ساتھ آپ حقارت کا سلوک نہ کریں, پیار اور محبت کا سلوک کریں, اچھا رویہ رکھیں تاکہ اسلام اور مسلمان کی محبت اس کے قلب میں پیدا ہو. مذہب اس سے منع نہیں کرتا, لیکن اتنی اٹیچمنٹ اور اتنی آزادانہ اٹیچمنٹ کہ پھر عقائد باطلہ کی کراہت بھی دل سے نکل جائے, بلکہ باقاعدہ آدمی اس کو اختیار کرے. بلکہ آنے والی نسلیں جس طرح ہم سے ہمارے دین سے دور ہیں, قرآن گھر میں ہے, حدیث ہیں, پڑھ رہے ہیں, پڑھا رہے ہیں, لیکن جس طرح نوجوان نسل ینگسٹرز ہمارے دین سے دور ہیں, ان کے بارے میں بہت زبردست خطرہ ہے کہ خدا نہ کرے ایسا نہ ہو کہ یوں ذہن میں آ جائے کہ اپنے اسلام میں اتنا نہیں, یہ بہتر ہے, تو وہ گئے کام سے. اس لیے جتنا دور رہیں بہتر ہے. لیکن اگر فرض کر لیں کہ دور رہنے میں کاروباری نقصان ہے اور یہاں پر ایڈ وغیرہ دینے میں آپ کو اچھا فائدہ ہوتا ہے اور مسلمان کا زیادہ فائدہ ہے, تو پھر اس سے آپ کو کوئی تعلق نہیں کہ اوپر کس چیز کی تصویر ہے, کیا لکھا ہوا ہے, آپ تو ایک ایڈ دے رہے ہیں. بالکل. اب جس فرض کر لیں کہ اگر میں ایک ایسے کنٹری کے اندر رہتا ہوں جہاں پر ہر طرف ایسے افراد ہیں, تو کیا میں اس کنٹری سے مائگریشن مجھ پہ واجب ہو جائے گی؟ کیوں رہ رہا ہوں پھر میں اس میں؟ جب رہ رہا ہوں تو پھر یہ ایڈ دینا کیوں منع ہو جائے گا؟
تو یہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ آپ اس کی تعظیم کر رہے ہیں یا آپ اس کو اچھا سمجھ رہے ہیں۔ بزنس پوائنٹ آف ویو سے اگر آپ سمجھتے ہیں کہ اس کے ویورز بہت زیادہ ہیں، ریڈرز بہت زیادہ ہیں، اور وہاں پہ میں ایڈ دوں گا تو بہت اچھا فائدہ ہوگا، تو پھر بالکل آپ کر بھی سکتے ہیں۔ لیکن اگر دوسرے ذرائع سورسز آپ کے پاس مارکیٹنگ کے ہیں تو پھر میں وہی کہوں گا کہ آپ ان سورسز کو اختیار کریں، پھر بچیں اس سے۔ ایک انہوں نے کہا کہ کوئی قرآن پڑھ رہا ہو یا ذکر الہی یا دعا مانگ رہا ہو، اس دوران اگر بولنا پڑ جائے تو کیا کریں؟ دیکھیں بالکل آپ اس کو اگر واقعی ضروری بولنا ہے تو آپ تھوڑی دیر کے لیے روک لیں، جیسے والدہ نے آواز دے لی، اب یہ کوئی ہے کہ آپ قرآن پڑھتے رہیں، امی آواز دے رہی ہیں اور آپ ان کی سنیں نہیں، بہن کی قرآن پاک پڑھ رہی ہے، شوہر آواز دے رہا ہے تو جی میں تو قرآن پڑھ رہی ہوں، نہیں، آپ وقتی طور پہ بند کر دیں، جواب دیں۔ اسی طرح ذکر کے اندر ہے، ایسی دعا کے اندر مختصر کر کے پہلے جواب دے دیں، پھر اگر آپ کے پاس ٹائم اور دعا مانگنا چاہ رہے ہیں تو جدید دعا مانگ لیں، دوبارہ شروع کر دیں، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہوتا۔ تو ایک پھر پوچھا تھا کسی نے کہ نماز کے بعد سب سے بہتر ذکر و دعا کون سی ہے؟ دیکھیں وہ ہے جس سے مطلب بہت ساری دعائیں منقول ہیں نبی کریم سے، وہ دعا کریں جس کی طرف آپ کا دل مائل ہو، خشوع و خضوع ہو، جیسے عربک میں منقول دعائیں برکت کے لیے پڑھیں، لیکن کوشش کریں اپنی مدر لینگویج میں تاکہ آپ کو سمجھ میں آئے میں اللہ تعالیٰ سے کیا بات کر رہا ہوں، کیا کہہ رہا ہوں، اور دل حاضر ہو، بہت اچھا ہے۔ ویسے حضرت عکاشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سرکار نے فرمایا تھا، اے عکاشہ اگر تم مجھ سے محبت کرتے ہو تو ہر نماز کے بعد اس دعا کو ضرور پڑھنا، اس دعا کو نہ چھوڑنا، اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ اگر واحد ہے تو اعنی، اور جمع ہو تو اعنا، جیسے اجتماعی دعا ہو رہی ہوتی ہے، یہ دعا پڑھیں گے۔ اس کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ مجھے مدد دے اپنے ذکر پر، اپنے شکر پر اور اپنے عبادت کے حسن پر، یعنی حسن عبادت مجھے عطا فرما۔ ایک یہ کہتے ہیں کہ یہ جو تیسری جنس ہوتی ہیں، کل بھی ان کے کویسچن آیا تھا، کیا ان کی دعا سب سے زیادہ قبول ہے؟ بعض اوقات گھروں میں بچہ پیدا ہوتا ہے تو یہ وہاں آ جاتے ہیں، ڈھول وڑ بجاتے ہیں، ناچتے ہیں، گاتے ہیں اور پھر پیسے مانگتے ہیں اور دعا کرتے ہیں، تو لوگ سمجھتے ہیں کہ ان کی دعا بڑی مقبول ہوتی ہے، تو کیا واقعی ایسا ہے؟ دیکھیں ایسا کچھ بھی نہیں ہے، ایسے مقولے معروف کیے ہوتے ہیں، یہ اچھی طرح یاد رکھیں کہ اس قسم کی باتیں جن کا تعلق غیب سے ہے، اب دیکھیں نا کس کی دعا قبول ہوگی کس کی نہیں، تو غیب سے تعلق رکھتا ہے، ہم خود نہیں جان سکتے، یہ اللہ کے نبی بتائیں گے۔ تو جو غیبی امور ہوتے ہیں یہ خود اللہ بتائے گا یا اس کے بتائے سے رسول بتائیں گے، کہ اللہ تعالیٰ اپنے رسولوں کو علم دیتا ہے، پھر حکم دیتا ہے کہ یہ لوگوں کے درمیان عام کریں۔ تو کیا ایسا کوئی قرآن و حدیث میں موجود ہے؟ اگر نہیں ہے تو آپ اپنے پاس سے کیسے نتیجہ نکال سکتے ہیں؟ بلکہ یہ کار نبوت کے اندر مداخلت بیجا کا ارتکاب کہلائے گا، اور گویا کہ غیبی خبریں آپ اپنے پاس سے دے رہے ہیں، ایسا ہرگز نہ کیا کریں۔ میں نے کل بھی سمجھایا تھا کہ ان کے یہ شرعی احکام کے مکلف ہیں، بالکل جیسے ایک عام مسلمان ہوتا ہے، یہ بھی شرعی احکام کے مکلف ہیں، ان کے لیے ناجائز امور کا ارتکاب بالکل جائز نہیں ہے۔ ہاں لیکن یہ ضرور ہے کہ ان کو کوئی کام نہیں کرنے دیتا، جہاں جائیں تو ہمارے مسلمان بھائی خود میں نے دیکھا ہے وہ ان کا ساتھ الٹی سیدھی حرکتیں کرتے ہیں، آخر یہ لوگ کہاں جائیں؟ اس لیے پھر وہ مجبور ہو جاتے ہیں، بعض تو بھیک مانگنے پر، بعض گھر گھر جا کے مانگنے پر، بعض جو ہیں پھر وہ یہ ناچ گانوں کے معاملات کے اوپر، تو جو اس کا سبب بن رہا ہے آخرت میں اس کی بھی گرفت ہوگی بہت شدید قسم کی۔ لیکن ان کے لیے میری گزارش یہی ہے کہ آپ شرعی احکام کے مکلف ہیں، آپ کو میدان محشر میں اللہ تبارک و تعالیٰ پوچھے گا، تو آپ اگر کوئی اور سورسز نہیں ہیں اور آپ کو کوئی کام بھی نہیں مل رہا تو آپ کے لیے بقدر ضرورت کسی سے کچھ طلب کرنا بالکل شرعاً جائز ہے۔ آج کل کے دور کے اعتبار سے بل، بجلی کے بل، کھانا پینا، دیگر چیزیں، اور یقینی سی بات ہے جو جاب نہیں کر رہا، کاروبار نہیں کر رہا، اس کے لیے گزارا کرنا بہت مشکل ہے۔ ایسی صورت میں اگر جا کر کسی سے کچھ طلب کرتے ہیں ضرورت کے تحت جائز ہے، لیکن اس کے لیے ناجائز ذریعہ اختیار نہ کریں، ڈھول ڈباشے کی ضرورت نہیں، جائیں دعا کریں ان سے، وہاں پر جا کے ان کے پاس بیٹھیں اور ان سے طلب کریں اور لے آئیں پیسے، تو لوگ دے دیں گے۔ اور اگر کوئی کہتا نہیں ہمیں ناچ گانا دکھاؤ تو یہ مطالبہ بھی غلط ہے، اور پھر ان کی یہ غیر شرعی بات کو قبول نہیں کیا جائے گا۔ لیکن دعا کا معاملہ ایسا نہیں ہے، بعض لوگ بڑے، یہ تو دعا کا کہا، بعض بد دعا کہتے ہیں ان کی بد دعا سے بچو، فوراً لگ جاتی ہے۔ کوئی ایسی چیز نہیں ہے، کوئی ناراض نہ ہو، کوئی ایسی چیز نہیں ہے، اگر ہے تو لائیے پھر قرآن و حدیث سے ثابت کریں۔ اگر قرآن و حدیث کے ثبوت کے بغیر آپ اپنے پاس سے بناوی چیزوں کا کامل یقین کرنا شروع کر دیں تو پھر دین کا تو اللہ ہی حافظ ہے، ایک اپنا بنائے گا، دوسرا اپنا بنائے گا، تیسرا اپنا بنائے گا۔ جب آپ نے اس کو قبول کر لیا تو ان 3 4 5 6 کو قبول کرنے میں کون سی رکاوٹ ہے؟ پھر اصل دین تو گیا،
آپ ان امور کے اندر انہی کو سب کچھ سمجھ کے یہی اپنے بچوں کو سکھائیں گے کہ بیٹا گھر پہ اگر کوئی آ جائے دروازہ بجائے یہ اس طرح کا کوئی فرد تو اس کو کچھ نہ کہنا، ان کی بد دعا قبول ہوتی ہے۔ آپ نے غیر شرعی چیز بچوں کے ذہن میں ڈال دی اور بچے اس کو لے کے چل رہے ہیں۔ تو میں نے پھر بیلنس کرنے کے لیے پہلے کہہ دیا کہ یہ نہیں ہے کہ آپ ان کا مذاق اڑائیں، ان کے غلط کریں، ایسا نہیں ہے، یہ بالکل شرعی احکام کے مکلف ہیں۔ بلکہ میں ایک گزارش کرتا ہوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے زمانے کے ایک ایسے شخص کے بارے میں بتایا گیا کہ وہ ہاتھ اور پیر میں زینت کے لیے مہندی لگاتا ہے اور عورتوں کی مشابہت کرتا ہے۔ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو مدینے سے باہر نکال دیا، فرمایا اس کو جلا وطن کر دو، مدینے سے باہر نکال دیا تھا۔ اس سے ذرا توجہ فرمائیے۔ ایک یہ کہتے ہیں کہ کیا ایسا ہوتا ہے کہ کوئی پیسہ، روپیہ یا نوٹ برکتی ہو؟ بعض لوگ کسی خاص جگہ سے ملے ہوئے نوٹوں کو خرچ نہیں کرتے، اپنے پاس رکھتے ہیں کہ اس سے برکت ہوگی، کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں ایسا کوئی تصور نہیں ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ کسی بزرگ نے کوئی چیز دی، اس ادب کی وجہ سے کہ بزرگ کی طرف سے آئی ہے، ان کا ہاتھ مس ہوا ہے، یہ نیک ہیں، پرہیزگار ہیں، متقی ہیں، تو ہاتھ کے مس ہونے کی وجہ سے برکت پیدا ہوئی ہوگی، یہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ یہ بالکل ایک صحیح تصور ہے کہ صحابہ کرام علیہم رضوان، پہلے تو میں چلا لیتا ہوں پیچھے ذرا، بنی اسرائیل میں جریج عابد تھا، اس کا ایک طویل قصہ تھا، لوگوں نے کسی غلط فہمی میں اس کا عبادت خانہ گرا دیا، جب غلط فہمی دور ہوئی تو سرکار فرماتے ہیں کہ وہ اس کو چومنے لگے اور مسح کرنے لگے، یعنی برکت کے لیے اس کے جسم پر ہاتھ پھیرنے لگے۔ جب رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے پچھلی شریعت کی ایک بات بیان فرمائی اور اس کو رد نہیں کیا تو سمجھ لیے کہ ہماری شریعت میں بھی وہ فعل جائز ہے، تو اس لیے مس سے برکت پیدا ہوتی ہے، اس لیے کسی نے رکھ لیا، یا یادگار ہوتی ہے بعض اوقات کہ بھی فلاں بزرگ تشریف لائے تھے، انہوں نے یادگار کے طور پہ دیا تھا، گھر پہ رکھ لیا، یہ تو ٹھیک ہے۔ لیکن یہ کہنا کہ یہ 7 نمبر میرے لیے بڑا لکی ہے، 9 نمبر 13 نمبر منحوس ہے، اس کا شریعت میں کوئی تصور نہیں ہے، اور نہ یہ نوٹوں ووٹوں کو رکھنے سے کوئی فائدہ ہوتا ہے۔ آپ رکھ کر دیکھ لیں، مصیبتیں ویسی آئیں گی جو اللہ نے قسمت میں لکھی ہیں وہ آتی ہی رہیں گی، جو نہیں لکھیں اس نوٹ کو رکھیں نہ رکھیں وہ نہیں آئیں گی۔ عقیدہ مضبوط رکھنے کی ضرورت ہے۔